جی السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ نصرت صاحب، میں اب کیا کروں، کل سے اس قدر بوجھل دل کے ساتھ ہوں، کھانے کو مطلب کچھ اچھا نہیں لگ رہا، ایون پانی کا گلاس بھی حلق میں اٹک جاتا ہے۔ اور یہ صرف میرے جذبات نہیں، آپ مجھے آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں کوئی اپنے پروگرام میں غیر ضروری بات کر رہا ہوں۔ یہ اس وقت جو پبلک سینٹیمنٹ ہے پورے پاکستان کا، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کا بھی ہوگا، ہم بحرانوں میں گرے قوم ہے نا پورا پاکستان۔ یقین جانے میں نے اپنے ہوش و حواس میں میں نے اس ملک کو، ان لوگوں کو خوشی کے لیے ترستے دیکھا۔ یہ آواز بند کر دو اسد یار، خوشی کے لیے ترستے دیکھا، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترستے دیکھا۔ ایک واحد ہے کھیل وہ کرکٹ کا، جو ہم میں تھوڑی سی انرجی لاتا ہے، جذبات لاتا ہے، خوشی کے مومنٹس کو ہم انجوائے کر پاتے ہیں صرف اس کرکٹ کے لمحات کو، باقی معاشی حالات، سیاسی حالات سب کے سم۔ کل ہم مر کھپ کے اوکھے سوکھے ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد آپ یقین کریں، حالت یہ تھی کہ میں کل رات کو باہر نکلا ہوں، راولپنڈی والی کمرشل مارکیٹ گیا ہوں، بہت رش ہوتا ہے وہاں 7 مغرب کے بعد، آپ مطلب چل نہیں سکتے، ساری کمرشل مارکیٹ ویران پڑی تھی۔ دکانیں ضرور کھلی تھی لیکن لوگ اکٹھے ہو کے میچ دیکھ رہے تھے، گھروں میں میچ دیکھ رہے تھے۔ راولپنڈی کا مری روڈ اکا دکا گاڑی گزر رہی تھی یار۔ میں ایک اعتراف کروں سر، میں تمہیں پتا ہے کرکٹ نہ مجھے سمجھ نہ دیکھتے ہی نا، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ نہیں، لیکن کل میں نے بھی پہلے 10 اوور دیکھے تھے آپ نے بھی دیکھے، اور آخری 6 بھی۔ پہلے 10 کی فیلنگز بتائیں آپ۔ میں اس وقت تو مجھے 100% یقین تھا کہ ہم جیت رہے ہیں۔ اللہ بھلا کرے۔ اور جب میں یہ واقعی اور اس 100% یقین نے، لیکن آپ کو 100% یقین تھا نا کہ ہم جیت رہے ہیں؟ نہیں، وہ اس وقت 8.1 کوئی تقریباً سر میں سمجھتا ہوں کہ ہم 15ویں اوور تک نصرت صاحب جیت نہیں، رہے میں نے 10 دیکھے ہیں، کیوں غلط بات؟ جب جیت کی امید باندھ دی جائے آپ کے ساتھ اور پھر آپ ہار جائیں، یہ وہ جذبات ہے کہ آپ بیٹھ کے روتے ہیں، آپ کرتے ہیں، یہ وہ آپ کے ذہنوں پہ یہ شکست کافی، یہ نہیں کہ ہمیں دیکھیں ہار جیت ہوتی ہے کوئی طریقے سے تو ہو نا۔ آپ پورا ٹورنامنٹ اٹھا کے دیکھیں، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ آپ کل کے میچ کو اینالائز کریں نصرت جاوید صاحب، آپ کہیں گے کہ یار میں خدا یہ ٹیم ہے، یہ کیا کرتی ہے ٹیم۔ ہم نے جو پہلے سکور بنانا شروع کیا، صاحبزادہ فرحان نے اوپننگ کی، اس کے ساتھ لڑکا فخر زمان کھڑا ہوا۔ ہاں، یہ لڑکے تھے جب کھیل رہے تھے، میرا خیال ہے جب میں نے ختم کیا نا، اچھا آپ نے بیٹنگ اس وقت 98 پہ 1 وکٹ ہماری گری تھی۔ اللہ بھلا کرے۔ تو میں نے کہا یار یہ تو بہت اور زبردست 10 ہے۔ اوور ہوئے تھے، اگلے 10 اوور میں 50 سکور بنے ہیں ٹوٹل، 147 تھے، پورے 10 اوور میں نہیں کھیلے، سارے گھر چلے گئے، پورا مڈل آرڈر کولیپس کر گیا آپ کا یار۔ آپ کہتے ہیں ہم کسی کو جواب دے نہیں ہے یہ جواب دے۔ آج میں بیٹھ کے کڑ رہا ہوں، رو رہا ہوں، اگلا ٹورنامنٹ آئے گا پھر یہی غلطیاں دہرائے۔ وہ غلطی تو وہ ہوتی ہے نا یار جو ٹھیک کر لی جائے، ان سے غلطیاں ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر ایک سیاسی کلچر ہے جو اس جیسی ٹیم کو تشکیل دیتا ہے۔ اس پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر ایسے پلیئرز ہیں جو ایسی پرفارمنس دیتے ہیں جو کل آپ نے دی ہے۔ اس میں مطلب نااہلی ان کی بھی ہے جو پی سی بی میں بیٹھے ہوئے نصرت جاوید صاحب۔ مطلب ایک چیز میرٹ پہ نہیں ہے کہ آپ نے اچھا سٹارٹ لیا، آپ کے اوپنر نے ایک بڑی گیم بنا دی، ہندوستان کے وہم و گمان میں نہیں تھی۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں مطلب لوگ خوش ہوئے، میں بیٹھ گیا تھا۔ دیٹ واز گرپ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کوئی ایک بلے باز نہیں چل سکا۔ اور نصرت جاوید صاحب آپ یقین کریں کہ جس طرح ہمارا مڈل آرڈر اور ٹیل اینڈ تک کھیلیں، اللہ کی قسم، میں قسم جذبات کیا کروں میں۔ آپ کلب کرکٹ کا میچ دیکھیں، آپ گلی کے میچ دیکھیے یار، جس طرح انہوں نے بال کھیلا ہے، انڈین بالرز کو کھیلا ہے، اس طرح مطلب بچے بھی نہیں کھیلتے۔ اب آپ نے بال کو ٹیک اپ ہی نہیں کیا یار، آپ بال پر آئے ہی نہیں۔ ہر بندہ اس چکر میں آئے گا میں چھکا ماروں گا، ہر بندہ اس چکر میں آئے میں چوکا ماروں گا۔ او بھائی، آپ پہلے کرکٹ کریز پہ کھڑے ہونے کا طریقہ تو سیکھ لیجئے، آپ پریشر میں کھیلنے کا طریقہ بابا تو وہ سکھانے کے لیے میرا خیال ہے کوچز وغیرہ نہیں ہوتے ہیں۔ وہ المیہ سن لیجیے، وہ المیہ سن لیجیے۔ پی سی بی صاحب، پی سی بی والے میں چیلنج کرتا ہوں، میں خود دیکھ چکا ہوں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں میرا گربان پکڑے، مجھے اکاؤنٹیبل کرے پیکا میں۔ کوچنگ کا حال سن لیں۔ آپ کو پتا پاکستان کرکٹ ٹیم میں کون کھیلتا ہے؟ یہ دنیا کی واحد ٹیم ہے اور واحد کھیل ہے، دنیا کی واحد ٹیم پاکستان کرکٹ ٹیم جس میں پلیئرز نہیں کھیلتے، میجورٹی سٹارز کھیلتے ہیں۔ جس نے میچ کا بیڑا غرق کیا ہے، حارث رؤوف صاحب، اینڈ پہ جو کتنے اوور سے اللہ بھلا کرے 3.4 22 گیندوں پر بھائی صاحب نے 50 رنز دے ڈالے۔ نہیں تو یہ اس میں نہیں جاتے وہ جو تمہارے کیا وہ اس کو کہتے ہیں نیٹ پریکٹس وغیرہ، اس کی بھی سن لیجیے۔
بابا مجھے کوچنگ کا بتاؤ نا. کوچز ان کو بلاتے ہیں کہ یہ فلاں کیمپ لگا ہوا ہے, آج آئیے. یہ ٹریننگ سیشن ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کرکٹ ٹیم ہو, کتنی ہی پرفیکٹ ہو, ہمیشہ نمبر 1 آتی ہو. مثال کے طور پر انڈیا کی جو ٹیم ہے یہ نیٹ پریکٹس نہیں کرتی ہوگی, کوچنگ میں نہیں جاتی ہوگی. وہ پلیئرز ہیں. اب میں دیکھیں, میں بات کر رہا ہوں سٹارز کی. یہ سٹارز ہیں, ان میں 2-4 ہی کھلاڑی ہیں, باقی سب سٹارز ہیں. یہ پتہ جواب کیا دیتے ہیں یار آپ کتنے بھی بڑے پلیئر ہوں, کتنے بڑے سٹار ہوں, وداؤٹ پریکٹس آپ کیسے اپنی سٹارشپ بھی برقرار رکھ سکتے ہیں؟ پلیز فار گاڈ سیک یار. اس کے لیے عقل چاہیے کہ اگر میں نے سٹار رہنا ہے تو اس کے لیے مجھے گیم کرنی ہے, مجھے فوکس کرنا ہے کہ میں نے بال کہاں. مجھے کوچ کی ماننی ہے, جو کوچ اتنے پیسے لے کے پی سی بی میں کھڑا. کون ہے ہمارا کوچ ابھی؟ وہ اس کا کیا نام ہے اس کا یار, اس کا مائک حسن ہے نام, یہ مائک حسن اس کا نام ہے. اس سمے جتنا کوچنگ سٹاف ہے, صرف ایک نہیں, آج کل تو پورا سٹاف ہوتا ہے نا. آپ پرانے زمانوں میں تو ایک کوچ ہوتا تھا, آج کل پورا سٹاف ہے. لڑکے نہیں سنتے کوچ کی بات. ٹائم ہوتا ہے نا کلب میں, نیٹ کا ٹائم 2 بجے کا ہے. یہ سارے سٹار بڑی بڑی لگژری گاڑیوں پہ پٹھی نمبر پلیٹیں لگا کے 4 بجے پہنچتے ہیں, 1 گھنٹے کا نیٹ کریں گے. No one asked them کہ why? Who the hell are you? میں سٹار ہوں, یہ جواب دیا جاتا ہے Then go to نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں. یہ جواب دیے جاتے ہیں. Listen, ایک بہت بڑا ٹیلی ویژن کا پروڈیوسر ہوتا تھا, اس نے کہا کہ وی میک سٹارز, وی میک سٹارز, یعنی ڈونٹ ایکٹ کہ بھائی آپ بہت بڑے سٹار. تو اسی طرح پی سی بی جو ہے آج کے دور میں اس کے ساتھ تو آپ ایکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ سٹار ہیں. دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ جب آپ فطری طور پر, میں دیکھو کرکٹ کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ بچپن میں ہم ریڈیو پر سنتے تھے. اب امتیاز صاحب نام کے جو ہوتے تھے ایک کھلاڑی بڑے مشہور ہمارے بچپن میں, یا جاوید برقی ہوتے تھے, ماجد خان وغیرہ ہوتے تھے, ان لوگوں کو تو وہ سائنس کا اتنا استعمال نہیں آتا تھا. اس ٹائپ کی وہ کوئی اویلیبلٹی نہیں تھی کہ آپ کے پاس ایک سیکنڈ کی موومنٹ کی پوری فوٹیج جو ہے مزدور. لیکن وہ ابھی مجھے یاد ہے کہ میں 1998 میں اسکول کرکٹ کے لیے لاہور آیا تھا پہلی دفعہ. تو میں نے وسیم اکرم نے جب وہ بالنگ کر رہا تھا, تو جب اس نے جوتے اتارے تو اس کے زخم بنے ہوئے تھے پاؤں میں. یہ اب کی بات ہے, 20 سال پرانی بات. ابھی بھی پلیئرز ہیں یار. آپ نے رضوان کو کیوں نہیں کھلایا؟ ہمارا کپتان تھا, اس کو کپتانی سے بھی ہٹایا اور اسے ویسے بھی کہا اللہ حافظ. کل جو ہمارا وکٹ کیپر تھا حارث, وہ لڑکا ہے سر, آپ یقین کریں وہ خدا دے بندے ہو, تسی 25 کروڑ اس ملک میں. نصرت جاوید صاحب, میں آپ نے مجھے الیکشن میں بھیجا, میں اس سے پہلے ٹریول شو بھی کرتا تھا, میرے خیال میں شاید کوئی شہر ہو میں نہ پی رہا ہوں. گلگت سے کراچی چلے جائیں آپ, ہر جگہ آپ کو لوگ کرکٹ کھیلتے نظر آئیں گے. 25 کروڑ عوام کرکٹ کھیلتی ہے, اور 25 کروڑ میں کرکٹ کی سینس ہے. اب ان کو بے وقوف بنائے جا رہے ہیں. رن آؤٹ ہونے کے لیے بال ہاتھ میں آیا, اس کو لگتا فالج سا ہو گیا. وہ یار وہ رن آؤٹ نہیں کر سکا, اتنا کنفیوز ہو گیا. اور یہ وہ صاحب ہیں جو بابر اعظم صاحب کو لیکچر دیا کرتے تھے کہ ایسے سٹرائک ریٹ ہوتا ہے, تو ایسے شاٹ ہوتی ہے, تو ایسے آگے کھیلا جاتا ہے. تو آج کل کپتان کون ہے ہماری ٹیم کا؟ انٹرویوز میں تو وہ بھی بات کرتا تھا. آج کل کپتان ہے ہمارے سر, وہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے. ہمارے تو خیر دوست ہیں وہ, کیا سلمان علی آغا صاحب جی. سلمان علی آغا صاحب. اچھا, یہ جیسے دنیا کی واحد ٹیم ہے جس میں پلیئرز کم اور سٹارز زیادہ ہیں, یہ دنیا کی واحد ٹیم کا واحد کپتان ہے. کپتان لیڈر ہوتا ہے نا سر. ڈیورنگ میچ بھی ڈائریکشن باہر سے آ رہی ہے. وہ تو ویژولی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, چلو یہ خبر تو میں کیا دے رہا ہوں, باہر سے ڈائریکشن آ رہی ہے, پلان کیا ہے. وہ بھائی جو پلان بنایا تھا وہ ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اس کو پھر سچویشن کے حساب سے چینج کرنا ہے. لوگوں کو شاید وہ ایک ہی ظاہر ہے کہ آپ کی نسل نے تو ایک ہی کھلاڑی دیکھا ہے جو کہ آج کل جیل میں ہے, عمران خان. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے بھی جو ہوتے تھے. وین کیپٹن از گون ٹو فیلڈ ود ہز ٹیم, میں مثلا یہ کہ ایئر مارشل نور خان صاحب ہوتے تھے, بہت بڑا نام تھا کرکٹ کا, مجھے کخ پتہ نہیں ہوتا تھا کرکٹ کا, ان کا بڑا شوق ہوتا تھا کہ میں کروں. تو وہ قومی اسمبلی کا رکن ہو گیا, میں قومی اسمبلی کی وہ لکھتا تھا, تو وہ کہتے تھے یار تم میرے ساتھ جایا کرو, تم اتنا اچھا پارلیمنٹری کاروائی جو ہے اس کو رپورٹ کرتے ہو, تو یو کین رائٹ ویری ویل آن کرکٹ ایز ویل. اور یہ وہ وائی ڈونٹ یو, میں نے کون کہتا تھا آپ کو؟ ایئر مارشل نور خان مرحوم.
وہ میں نے ان سے ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ پوچھا. انہوں نے کہا کہ جب کپتان کو میں نے فیلڈ میں اتار دیا دین آئی ہیو نو رائٹ ٹو ایئر. مارشل نور خان صاحب نے مجھے ایک مرتبہ نہیں 200 مرتبہ کہا ہے. یا ہمارے یہاں اب تو کوچ کا بھی Once my captain has gone to field with his. یہ میں کوٹ ان کو کر رہا ہوں. میں آج اپنی بھی طرف یہی سے اصول ہے. آج بھی دنیا بھر میں کپتان خود مختار ہوتا ہے. تو پھر بھائی یہ ایک پلان ہوتا ہے جو روم میں بنا کے ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ، کوچز کے ساتھ، پلیئرز کے ساتھ، کپتان کی موجودگی میں جو پیپر پہ بنایا جاتا ہے. اس کے بعد جب آپ گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کپتان ہیں بھائی. آپ پلان ڈیسائیڈ کریں. یس آپ نے جب ٹیل اوورز بچے اینڈ پہ جب سکور روکنا تھا، آپ کو پتا ہے ان کے پاس اسپیئر بالر ہی نہیں تھا. شاہین نے اچھا بال کیا. جب شاہین اچھا بال کر رہا ہے 2 اوور کرا کے 2 ریزرو رکھ لو. اس کے نہیں رکھے. وہ لڑکا کیا نام ہے اس کا، فہیم اشرف، اچھا بال کرا رہا تھا. اس کے بال میں موومنٹ تھی. اور محمد نواز کا سن ایک اوور میں 6 رنز، اکانومی 6 کی سب سے اچھی اکانومی ریٹ اس کا ہے. سائم ایوب کا بھی اچھا 5 رن. اس کو اوور ہی نہیں دیا. حارث رؤوف صاحب وہ ایک نوٹنکی باز پلیئر ہے. اس کا کرکٹ سے دور دور تک کوئی لینا دینا. اور میں آخری پروفیشنل میچ 2005 کھیلیا سی. میں آج بال پکڑتا ہوں. میں آج بھی نیٹ میں 90 بال کرا لیتا ہوں یار، پریکٹس نہ ہونے کے باوجود. اس نے حارث رؤوف نے، میں چیلنج کرتا ہوں، کبھی نیٹ میں 90 بال کرائے ہوں اسی 1 سال کے اندر. آپ اس کو انٹرنیشنل کھلا رہے ہیں. آپ نے پاکستان کرکٹ کا مذاق بنا دیا. وہ میرا بلوچ کرکٹ کھیلتا ہے، میرا سرائکی کرکٹ کھیلتا ہے، میرا سندھی، میرا جیبی، میرا کشمیری اور میرا پنجابی، وہ ہر قوم اس ملک میں کرکٹ کھیلتی ہے. آپ نے ان کو بے وقوف بنا دیا. آپ نے ایسے بندے کو، اور وہ 4 اوور کرا دیے اور اس سے کہا کہ ایشیا کپ ڈیفینڈ کرو. وہ تو رنگ برنگی گاڑی، اس کا شوق پتا ہے کیا آپ کو نصرت جاوید صاحب؟ وہ رنگ برنگی حارث رؤوف صاحب. اچھا اس کو رنگ برنگی گاڑیوں میں رنگ برنگی ڈرائیونگ کرنا ہے اور پولیٹیشین وزیروں کے ساتھ تصویریں لگانا. اور تو اور مجھے ایک بات بتاؤ، کیا مجھے یہ کریڈٹ لینے کی ضرورت ہے کہ میں نے ہندوستان کے 6 جہاز گرائے؟ ہے مجھے کہیں ضرورت میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں دنیا نے مانا ہے تمہیں کرکٹ کھیلنے بھیجا، تم جہاز نیچے گرا رہے ہو. واٹ دی ہیل از دس یار؟ جو کام ہے تمہارا وہ تو ٹھیک کرو بھائی. آپ وہاں پہ آپ اپنا پوری کاروائی کر کے پھر وہ ختم جہاز گر گئے. ان کے خیال میں یہ لوگوں کے مطلب میں کچھ ویژولز ہیں ذرا دیکھو. بچوں کے دوسرے سب تو روز شو کرتے ہیں یار ہم. آپ کو اپنے چکر چھوڑیں ان کاغذوں کو. آپ وہ جذبات ہیں بچوں کے، دکھائیں یار. بچے ایک ویڈیو یہ دیکھیں. یہ جذبات ہیں ان بچوں کے جو خیبر پختونخوا سے آگے باجوڑ میں دور دراز کے علاقوں میں بیٹھ کے میچ دیکھتے ہیں. وہ جہاں سگنل نہیں ہوتے، جہاں دوسرا انسان نہیں ملتا، جہاں صاف پانی نہیں ملتا، لوگ سب کام کاج چھوڑ کے آپ کا میچ دیکھنے آتے ہیں اور آپ یہ بلنڈر کرتے ہیں. میں نہ چیختا نصرت جاوید صاحب، غلطیوں کا انبار ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آج بھی کوئی تیار نہیں ہے. آپ نے کہا 10 اوور میں 1 آؤٹ، خود دیکھ کے گئے تھے. نہیں میں دیکھ اگلے 9 اوور 8 آؤٹ ہو گئے. 9 آؤٹ ہو گئے، ساری ٹیم گھر چلی گئی میچ مکھن تو پہلے. میرے ساتھ دوسری بدقسمتی یہ بھی ہوئی کہ میں نے پہلے پاکستان کے 10 اوور دیکھے تھے اور انڈیا کے آخری 7 اوور دیکھے تھے. اس میں بھی ہمارا اور تم یقین مانو، نہیں جب میں بیٹھ اس لیے گیا تھا، بلکہ میرے ساتھ وہ بچی بیٹھی ہوئی تھی میری، میں نے اس کو کہا بیٹا ہم نے انڈیا کو پھنسا لیا ہے. اچھا وہ بیچاری بھی اس نے میرے پہ اعتبار کر لیا اور بعد میں وہ he was really hurt اور وہ مجھے الزام دے رہی تھی کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ پھنسا لیا. 14ویں اوور تک آپ میں نے کہا بیٹا مجھے تو بھائی ظاہر ہے کرکٹ کی سمجھ نہیں ہے. ایک بات بتاؤں آپ کو، ہم 17ویں اوور کی آخری بال تک میچ جیت چکے تھے. ہم میچ ہارے. آرس نے 18واں اوور کرایا تھا نا سیکنڈ لاسٹ. ہم 18ویں اوور سے میچ ہارنا شروع ہو گئے. آپ کو پتا کپتان اتنا امپورٹنٹ ہے. ایک مرحوم ہوتا تھا ساؤتھ افریقہ کا، ہنسی کرونیا، جہاز حادثے میں مارا گیا، کرپشن کے اس پہ میچ فکسنگ کے الزام لگے. اس وقت کی افریقہ کی ٹیم اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ٹھیک ہے اچھے پلیئر بھی تھے، 2-4 بڑے نام تھے، لیکن 11 کا سیٹ نہیں تھا. ایک اکیلا کپتان ان 11 کو کھلاتا تھا اور وہ کرکٹ پر راج کرتی تھی. کیا نام ہے، دھونی، مہندر سنگھ دھونی. انڈیا کا اس کو جو ٹیم دی گئی تھی وہ نیلی ٹیم تھے اس میں 4 پلیئر بھی اچھے. کپتان اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ پوری ٹیم کو اٹھا کے لے جاتا ہے. عمران خان، آپ کو پتا ہے آپ کی 92 والی ٹیم اس قابل ہی نہیں تھی کہ اس کے نکال کے دیکھیں سٹیٹ. آپ اس سے پہلے کی ٹیم اچھی تھی، اس کے بعد کی ٹیم اس سے زیادہ اچھی تھی. اٹ واز کیپٹنسی کہ اس نے ٹیم کو یہاں اٹھا کے یہاں لے آیا، کیونکہ اس کو عمران خان کے اندر ایک چیز تو تھی نا کہ میں نے فیصلہ کرنا ہے، میں لیڈر ہوں. انفارچونیٹلی کل کی ٹیم میں لیڈر نہیں تھا. دیر واز نو پلان، دیر واز نو پلان. آپ نے کہا بابر کو آؤٹ آف فارم میں نکال دو، خیر یار ایسا ایک دو تو بریک کی پڑ جاتی ہے بھائی.
बाबर को निकाल दो। ये 7 हिंदुस्तान है। विराट कोहली 1.5 साल आउट ऑफ फॉर्म रहा, 4 दफा शायद 0 पे गया वो, उन्होंने उसको टीम में रखा, आपने बाबर को निकाल दिया। आप और उसका स्ट्राइक रेट कितना है? असद 130। बाबर आजम दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज है। नहीं तो ये उसके बाद आजकल का, मैंने भी तुम्हारी वजह से तुम्हारे जज्बात देखते हुए अभी मुझे किसी ने बताया है कि आजकल जो हीरो हैं, जो बकौल आपके दोस्त भी हैं, सलमान अली आगा साहब, उनका स्ट्राइक रेट जो है वो तो 100 भी नहीं होगा, 111 है, चलो 100 के आसपास। ये कप्तान यार, एक होती है ओनरशिप, नुसरत जावेद साहब, एक होती है ओनरशिप। वो ये सारे आए ने हर, मतलब कोई पीछे बैठ के नहीं दस रहा। नहीं तो कोई विल नहीं है, एक विल होती है कि यार हमारा पहले एक, इस वक्त अवाम के जज्बात कहाँ पे हैं। एक मैच, मतलब मेरी बखुदा जितने भी लोगों से बात हुई, ऐसे ही वो चलते फिरते ज़ाहिर है लोग समझते हैं जी सहाफ़ी हैं, लोग तुम्हें पता है कि सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हैं, तो वो सबको ये कामिल यकीन था कि जी पाकिस्तान 2 मरतबा वो हारा है, और 3rd टाइम इट वुड बी लकी। उसके लिए टीम ये कौम का जज्बा था सर, कौम के मान लो मेरी बात। देखे ना, यही तो कौम मासूम है। कौम मासूम है, कौम को इनसे ज्यादा क्रिकेट की सेंस है। उनको पता ये नैले हैं, उनको पता था ये नलायक है। कौम 25 करोड़ को पता था यार। इस 25 करोड़ आवाम में कोई एक बंदा ऐसा नहीं सोच सकता सब जो क्रिकेट की सेंस। आपको भी है सेंस, आप तो कहते हैं मेरा इंटरेस्ट नहीं वाकई। और आपको भी सेंस है ना कि यार मैच हाथ में, मैच निकल गया। नहीं मैं बैठ गया था, मुझे मजा आया। पहले जो ये सेंस उनमें नहीं है, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स खेल रहे थे उनमें नहीं है नुसरत जावेद साहब। इसीलिए आपको अच्छे प्लेयर चाहिए होते हैं। आप मांगे रिजवान से माफी, आप मांगे बाबर आजम से माफी, उनको वापस लेके आए। और बात करते हैं आप लेजेंड्स की, एक और भी कहानी में, मेरा गुस्सा उस पर भी निकलने दें। हसन अली मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी, मैं ये नहीं कि उसकी फेवर कर रहा हूं। आप जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो पूछें। आप हारिस रऊफ हर मैच में खा रहा है यार। हारिस रऊफ को वो पिच सूट नहीं कर रही। हारिस रऊफ ने जिंदगी में कभी प्रेशर मैच नहीं खेला। और टेप बॉल के प्लेयर को क्या पता पाकिस्तान इंडिया के मैच का प्रेशर क्या होता है। टेप बॉल, उसने जो आखिरी ओवर कराया, हार्ड बॉल का प्लेयर, हार्ड बॉल का फास्ट बॉलर कभी भी वो ओवर ना फेंकता जो उसने फेंका आखिरी ओवर। मैच हार जाते यार, कम से कम गेम तो करते। आपको पता है हिंदुस्तान हार भी जाता, उनके ड्रेसिंग रूम में पहली बॉल से मैंने टेंशन नहीं देखी। वो टीम वर्क के साथ काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां क्रिकेट का सिस्टम एग्जिस्ट करता है। आपको पता है हमारे लेजेंड्स क्या करते हैं? ये बड़े बड़े नाम, सुपरस्टार, डुपर स्टार्स, वो भी अब प्लेयर नहीं रहे ना, वो भी स्टार्स हो गए हैं। वो टीवी पर बैठना पसंद करते हैं क्योंकि वहां एड्स ज्यादा आते हैं, तो मिलियंस में पैसे मिलते हैं। इनको कहो ना कि मुल्तान रीजन की क्रिकेट ठीक करें, उन्हें तो लाख के दर्द पै जाएगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, वो काम नहीं करेंगे कि इस कौम के लिए बेहतरी हो। सर्व गंगोली था, दादा उसको कहते हैं, हिंदुस्तान का बड़ा प्लेयर है वो भी। वो जब क्रिकेट से रिटायर हुआ ना, तो शायद उसकी 7 लाख रुपए इंडियन तनख्वाह थी। वो एसोसिएशन, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के पास चला गया, वहां का रहने वाला भी था कि मैं इसको सर्व करूंगा। इतना बड़ा प्लेयर, उसके पास भी ऑफर्स थी कि बड़े बड़े चैनल्स पे बैठ के मिलियंस कमाए। उसने कहा सॉरी, वहां लेजेंड्स जो हैं वो सिर्फ तनकीद नहीं करते टीवी स्क्रीनों पे बैठ के, विरासत बनाते हैं कि भाई हमने इस गेम को आगे अब सारी कहानी तो देखे ना, मोहसिन नकवी साहब, आखिरी तो कहानी उन पे आके गिरती है यार, बस करते हैं। अब मैं आपको एक दिली बात बताऊं जाती तौर पे, कि मोहसिन नकवी का कद अब बहुत बड़ा हो गया है ना। आपके अमेरिका के साथ अब उठना बैठना, वो FBI के डायरेक्टर के साथ आपके राब्ते, जितने नहीं, और वैसे भी जो आजकल हमारे अब जो ताल्लुकात बने हैं विद सऊदी अरेबिया एंड विद अमेरिका, उसमें हमारी वजारत दाखिला का किरदार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक वी आर हेडिंग फॉर वेरी सीरियस सिचुएशन टू डील विद एक्ट्स ऑफ टेररिज्म एंड यू नो एक्सेट्रा और उसमें और कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपका हो गया है। अब उसके होते हुए तो इन्हें तो खुद ये चाहिए कि मेरी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई हैं। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि आप चेयरमैन PCB से बड़ी इज्जत के साथ आप छोड़, आपने बड़े अच्छे काम किए। सूर्य कुमार यादव ने कहा हम हाथ नहीं मिलाएंगे, आपने कहा ट्रॉफी नहीं लेंगे, आपने कहा ना लो, तो मैंने बड़े काम किए। आपने इंडिया के साथ वो मैच रोका रेफरी वाले, आपने अच्छे काम भी किए। आप खुदा का नाम लें, आप वो काम करें जो इस वक्त जिसकी कौम को जरूरत है, उधर फोकस करें आप। What we need is a team which has a proper captain and proper training. ये आप चाहते हैं, और जिसमें तड़ हो यार, जो सियासी टोकनों से बाज रहे, और हमारे पास आज आके कौम को खुश करने की अगर कोई गेम रह गई है तो क्रिकेट है, जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथ से जा रही है।
تو ملک میں مایوسی پھیلانے سے یہ بہتر نہیں ہے کہ اس کو بہتر اور کر جو دیا ہمارے جائے۔ لیجنڈز ہیں اللہ دا واسطہ جی بڑے پیسے کمائیں تسی 1-2 سیزن آپ پی سی بی کے ساتھ والنٹری لگ جائیں یار، تاکہ آپ کو کرکٹ کی سمجھ ہے۔ کرکٹ میں بڑا اچھا تجزیہ کر لیتا ہوں، دوسرے جاوید صاحب بھی بول لیں گے، حامد میر صاحب بھی بول لیں گے، اسی کر لیں گے، وہ جو سپورٹ صحافی ہیں وہ کر لیں گے، یار آپ کا کام نہیں ہے۔ ساری عمر پیسہ کمایا، نہیں کماؤ گے عمر دے آخری سے تو کیڑی قیامت آ جائے گی۔ اس وقت پاکستان کرکٹ کو آپ لیجنڈ کی ضرورت ہے آن فیلڈ، ٹی وی اسکرین پہ ٹائی لگا کے بیٹھنے سے نہیں۔ اپنا خیال رکھیں ناظرین اور دعا آپ کیجیے کا کہ یہ بڑاس جو ہے ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا، بریک لے رہا ہوں۔ اچھا، بڑی مہربانی۔ ویلکم بہنوں صاحب، میں تو اس میچ کی ٹینشن میں کچھ کر ہی نہیں سکا آج سارا دن۔ آج اڈیالہ میں بڑا اہم دن تھا، علی امین گنڈا پور صاحب کی عرصہ دراز کے بعد ایک میٹنگ ہوئی ہے، لمبی اور طویل میٹنگ تھی، خبر کیا ہے اس میں؟ ہائے جب بھی کبھی جو ہے مشکل بات کرنی ہو، قوم کے جذبات جب ان کا اظہار کرنا ہو تو آپ اس وقت مائک دینے کو آمادہ نہیں نہیں، وہ ہوتے۔ میرے اپنے ہی جذبات اور اب یہ کہ مصیبت جو ہے، بہرحال جی آج ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات جو ہے یہ 9 بجے شروع ہوئی تھی اور تقریباً 2 گھنٹے اور 40 منٹ تک رہی ہے۔ 3 گھنٹے کم از کم۔ اچھا، اس کے بعد سے جب یہ تشریف لائے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈا پور صاحب، تو ان کے تمام جتنے بھی عامیوں کے پاس جو ٹیلی فون ہیں 5-6 وہ سارے کے سارے بند ہیں۔ کہاں گئے علی امین؟ پھر تو نہیں علی امین صاحب نہیں، خیبر پختونخوا ہاؤس گئے تھے، ایک آخری خبر تھی۔ وہاں انہوں نے اپنا کمرہ بند کر لیا تھا، تو کہا کہ میں بہت تھکا ہوں۔ اب تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ اطلاع ملی کہ وہ وہاں سے بھی نکل گئے۔ تھکے ہوئے ہیں کیا؟ مطلب عمران خان وہاں دوڑاتے رہے ہیں ان کو؟ یار میں نے جو پتہ کیا ہے کہ 1-2 صاحبان کہتے ہیں کہ انہوں نے جب وہ عمران خان صاحب سے بات چیت کر رہے تھے تو ان کے چہرے پر کبھی اتنی پریشانی نمایاں نہیں ہوئی جو کہ بقول ان کے انہوں نے دیکھی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بانی تحریک انصاف بہت دن پہلے انہوں نے حکم دیا تھا کہ جی تحریک انصاف کا اس کے گڑھ خیبر پختونخوا میں پشاور میں جلسہ ہو، جو کامیاب رہا۔ وہ کامیاب ایک حوالے سے نہیں رہا۔ کم از کم 3 سے 4 میرے صحافی ساتھی جن کی بات پر میں اعتبار کرتا ہوں وہ یہ فرماتے ہیں، وہ گئے تھے وہاں پہ جلسے میں؟ اچھا، بائی دا وے، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جلسے کے لیے جس مقام کا انتخاب کیا گیا وہاں پہ عموماً کوڑا ڈمپ کیا جاتا ہے۔ جہاں پر کوڑے کو ڈمپ کیا جاتا ہے اس کے اوپر مٹی کی تہ بچھا کر تو جلسہ گاہ نما چیز بنائی گئی، جلسہ گاہ نما چیز بنائی گئی۔ ان کی آبزرویشن کے مطابق پنجاب سے ایک رسپیکٹیبل تعداد میں لوگ جو ہیں گاڑیوں میں پہنچے، وہاں پہنچے، لیکن ان کے لیے جو پارکنگ سپیس بنائی گئی تھی جس کے آگے گاڑی لے جانا مشکل تھا، ناممکن تھا، وہ جلسہ گاہ سے تقریباً 4 کلومیٹر دور تھی۔ اور شٹل سروس تھی کہ آپ کو لے جائے؟ نہیں، آپ کو پیدل جانا تھا۔ 4 کلومیٹر؟ بتا رہا ہوں نا یار، جو ان کی اطلاع ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ میں ایک رپورٹر کے نہیں 3 رپورٹرز کا مشترکہ الگ الگ بیان سنوا رہا ہوں تمہیں، جو وہاں موجود تھے۔ میرے اور تمہاری طرح یہاں بیٹھ کر نہیں اس پہ کوئی تبصرہ آرائی کرتے، جو جائے بخوا پہ گئے۔ ٹھیک ہے۔ اب جیل میں میں یعنی معافی چاہتا ہوں کہ جو بہرحال یعنی کہ جو نہیں یہ بتائیں خان صاحب نے ان کو، میں انتہائی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، ان کو یہ بتایا ہے کہ اتنے مہینے کے خرچے کے بعد، اچھا اس سے میں امپریس ہوا ہوں، تمہیں پتہ ہے کہ میں اکثر تمہیں کہتا رہتا ہوں کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے
کہ بانی تحریک انصاف جیل میں آئسولیٹڈ ہیں اینڈ ہی لیکس انفارمیشن. ملتے ہی جو پہلی بات علی امین گنڈاپور کو موصوف نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ سینکڑوں روپے خرچ کر کے، لاکھوں خرچ کر کے اور اتنے مہینے لگانے کے بعد تم نے کیا جلسہ کیا؟ Don't tell me. This was the first question. جلسے کے بعد تو اتوار تھا، عمران خان سے تو کسی کی ملاقات ہی نہیں میں بتا رہا ہوں نا تمہیں، اب کیسے انہیں پتا چلا یا نہیں پتا چلا مجھے کیا پتا. تو عمران خان صاحب پشاور ناخوش ہیں. جو پہلی جو بات علی امین گنڈاپور صاحب کو میرے ذرائع کے مطابق، اور آئی وش کہ علی امین گنڈاپور، ورنہ یار بات سنو میری، تمہاری اتنے عرصے بعد اپنے رہنما سے ملاقات ہوئی ہو، وہ تو دھمالہ آپ ماشاءاللہ طبیعتاً بڑ بولے ہوں، تو پہلا کام کیا کرتے؟ میڈیا. اس وقت ہم بار بار کلپ چلا رہے ہوتے کہ یہ کہا کہ یار انہوں نے یہ کہا، اس کا کیا خیال ہے عدنان اس کا کیا مطلب ہے؟ تم کہتے کہ صاحب اس کی کیا انٹرپریٹیشن آپ کی دانش میں ہے؟ وہ آتے ہیں اور وہ سارے ٹیلی فون جو عام انسانوں کو میسر ہے بند، وہ بند ہے. نہ صرف اتنا بلکہ انہوں نے ان کو یہ اطلاع دی کہ بھائی، اور یہ بات خالی انہوں نے نہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں بقول ان کے پشاور جلسے میں پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف نعرے بازی، اور یہ نعرے بازی کو کمٹ کیا گیا ہے ان 3 رپورٹروں کے مطابق، بلکہ جوتے بھی اچھالے گئے اسٹیج پر. نہیں کس کے خلاف؟ نون لیگ کے خلاف. قیادت پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف. جلسہ پی ٹی آئی کا تھا. پی ٹی آئی کا ایک کارکن جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پارٹی کی قیادت پر عمل نہیں کر رہے علی امین گنڈاپور صاحب سے. نہیں آپ قیادت کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہے. عمل نہیں کر رہے ان کی ہدایات پر. ہاں ہاں. اور بقول ان کے کہ آپ کو رجسٹ کرنا چاہیے کہ جی پشاور میں کوئی آپریشن جاری ہے، اور اسپیشلی ان کا اینگر ہے کہ جی ڈرونز آ رہے ہیں لوگوں پر حملہ آور ہو، اس کو ریفلیکٹ نہیں کر رہے. سو جو پبلک تھی انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا علی امین گنڈاپور صاحب پہ. اس کو اب یہ کنفرم، یہ میں نہیں کہہ رہا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پارٹی رہنماؤں کو پیغام دیا ہے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. کن کے ساتھ؟ کارکنوں کے ساتھ جنہوں نے کل پی ٹی آئی قیادت کے خلاف نعرے بازی کی. ٹھیک ہے، یہ سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں، نصرت جاوید کی رپورٹ نہیں ہے. پلیز، بڑی حیران کن ہے یہ بات. ٹھیک ہے، وہ پارٹی معاملات کو چلائے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام ان پر اعتبار نہیں کرتے. کارکن جو ہے وہ آگے نکل گئے. مجھے ایک اور چیز بھی سمجھ نہیں آئی یہاں پہ. میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں جلسے کے حوالے سے بھی، وہاں محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. نہیں سر، اس کے سلسلے میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں کہ خواہش کا اظہار ہوا تھا کہ جی آپ بھی پشاور کے جلسے سے خطاب کریں، کیونکہ ہم نے جو اتحاد بنا رکھا ہے وہ تحریک بحالی آئین کی شاید بات، تحریک تحفظ آئین پاکستان. تو اس کے بارے میں انتہائی ذمہ دار ذریعے نے مجھے بتایا ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے جواباً یہ کہا کہ جی ہم آپ کے جلسے میں خطاب نہیں کریں گے پشاور والے میں، کیونکہ یہ جلسہ علی امین صاحب کروا رہے ہیں اور ہمیں تقریر کرتے ہوئے علی امین صاحب کے کنڈکٹ کو زیر بحث لانا پڑے گا، اس پہ تنقید کرنا پڑے گی، تو شاید آپ کے لیے یہ اچھا نہیں ہو. So they refuse to own this meeting. دونوں نے نہیں، میں جن کے بارے میں مجھے باعتماد ذرائع سے یاد بات، ہاں ٹھیک ہے، محمود خان اچکزئی نے کہا یا نہیں کہا میں اس کے بارے میں نہیں کہا، راجہ صاحب نے کہا، علامہ راجہ ناصر. لیکن علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے بارے میں مجھے ایک معتمد ذریعے نے بتایا ہے کہ صاحب علی امین گنڈاپور. اچھا، اور اس بات کا اندازہ علی امین صاحب کو بھی ہے. دیکھو نا، ایک ترتیب ہوتی ہے، آپ میزبان ہیں نا جلسے کے، ٹھیک ہے، تو میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ تقریریں ہو جائیں تو اس کے بعد چلے
آپ کی تقریر ہو جائے جو آج کل کے چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر ان سے پہلے، ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ آپ میزبان ہیں جلسے کے اور وزیر اعلیٰ ہیں منتخب. آئی ہوپ یو جلسہ ختم بھی کرنا ہوتا ہے نا آخر رات کا ٹائم. نہیں انہوں نے کیا یہ کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹائم بھی آپ کے پاس کم ہوتا ہے. پانی پی لیا، پانی پی لیا. انہوں نے درمیان میں تقریر کی اور جیسے ہی یہ تقریر کر کے نیچے اترے ہیں اسٹیج کی بتیاں آف ہو گئی. اسٹیج کو تو خیر لائٹیں آف ہی کرنی تھی نا سر، اسٹیج کو پھر آن رکھ کے کیا کرنا تھا. اس کے بعد لیکن تقریر جاری رہی. جلسہ گاہ کی بھی لائٹیں بند کر دی. اسٹیج کی یار اچھا، تو اس قدر مس مینج جلسہ جو عمران خان صاحب کے کہنے پہ کیا گیا تھا خود پی ٹی آئی کی حکومت میں اور انہی کے علاقے میں، تو اس کے یہ حالات ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، مجھے وائرل ہے اس وقت نزلے کی وجہ سے، تمہیں اس وجہ سے کھانسی بھی آ رہی ہے، لیکن یہ جو خبریں جو ہیں یہ میں آپ کو ذمہ دار سزائے سے بتا رہا ہوں. میری بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح کسی باعتبار آدمی کا علی امین گنڈا پور سے رابطہ ہو جاتا، ابھی تک نہیں ہوا، اور ان کو میں نے یہ مندرجہ ذیل سوالات دیے تھے کہ پوچھ لیں، لیکن خیر کہ پوچھ لیں. لیکن وہ غائب ہو گئے. اب دیکھنا یہ ایک بریک، ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ وہ کمرے میں ریسٹ ہی کر رہے ہیں. چلے ایک بریک جی. ویلکم نصر صاحب، ٹائم کی کمی ہے. وسیم ملک ہمارے ساتھ ہیں. سپریم کورٹ میں طارق جہانگیری صاحب کا معاملہ. وسیم ذرا رپورٹ کیجیے گا کہ آج جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے سپریم کورٹ کو جو فیصلہ آیا اس پہ آج کیا پیش رفت ہوئی؟ بہت شکریہ. دیکھیے ہم 16 ستمبر کو بھی یہ رپورٹ کر چکے ہیں کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس جہانگیری کی جو جوڈیشل پاورز ہیں وہ واپس لی گئی تھی، اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا. آج پہلی مرتبہ اس کیس کی سماعت تھی. سپریم کورٹ کا جو 5 رکنی آئینی بینچ ہے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں وہ سماعت کر رہا تھا. صبح 9 بجے ہی جو 5 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچے. 47 منٹ انہوں نے کمرہ عدالت میں انتظار کیا، اور آئینی بینچ جو کہ 9:30 بجے کمرہ عدالت میں آتا ہے وہ کوئی 15 سے 20 منٹ کی اس کے لیٹ ہونے کے بعد وہ کمرہ عدالت میں آتا ہے. اور اس کے بعد یہ ججز بھی کمرہ عدالت میں براجمان ہوتے ہیں. کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے. وکلا کی بڑی تعداد بھی کمرہ عدالت میں موجود ہوتی ہے. اور منیر ملک صاحب جو ہیں وہ جسٹس طارق جہانگیری کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کی جانب سے دلائل دیے گئے، آبزرویشنز دی گئیں، اور جسٹس جہانگیر جو سرفراز ڈوگر ہیں ان کے فیصلے پر انہوں نے کہا کہ 16 ماہ قبل یہ درخواست جو ہے وہ دائر ہوئی تھی، اور اب اگر یہ معاملہ جو ہے یہ ٹیک اپ کیا گیا. بنیادی طور پر انہوں نے اس سارے معاملے میں میل آف آئی ڈی سے جوڑا اس معاملے کو، اور کہا کہ اس پر اسٹے دیا جائے. ہوا کچھ یوں کہ جو آئینی بینچ ہے شروع میں تو وہ اس کو ریلکٹنٹ تھا کہ وہ کسی معاملے پر اسٹے دے، اور جسٹس جہانگیری کی جوڈیشل پاس جو ہے وہ فوراً ہی بحال کر دی جائیں. جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر رہے ہیں، آج اسٹے دینے کی ضرورت نہیں ہے. منیر ملک صاحب نے دوبارہ کہا کہ اگر آج آپ اسٹے نہیں دیں گے تو اس سے ایک خطرناک پیغام جائے گا. جس کے بعد جو بینچ میں ایک رکن ہیں جسٹس جمال مندوخیل، ان کی جانب سے دیگر ججز سے مشاورت کی گئی، اور پھر بالآخر بینچ اس معاملے پر پہنچا کہ ایک تو روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی. اٹارنی جنرل آف پاکستان اور دیگر جو فریقین ہیں ان کو نوٹسز جاری کیے گئے، اور پھر ساتھ ہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا جس میں جوڈیشل اختیارات واپس لیے گئے تھے اس پر حکم امتناع جاری ہوا. اور اس کے بعد یہ ججز جو ہیں یہ واپس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے، اور وہ 4 ججز جن کے پاس ابھی جوڈیشل اختیارات ہیں جو جسٹس جہانگیری سے یکجہتی کے لیے سپریم کورٹ آئے تھے، پھر انہوں نے 2 بجے تک بیٹھ کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وسیم بھائی ایک بات بتانا، عرض یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی اور کل ہوگی، لیکن جو کراچی یونیورسٹی ہے جامعہ کراچی وہ غالباً اعلان کر چکی ہے، ان کی ڈگری کو کوسچنیبل بنا چکی ہے، تو اس کے خلاف آپ جج صاحب کیا کریں گے؟ ان کا نام تو روسٹر میں سندھ ہائی کورٹ میں بھی شاید کل معاملہ ہے میرے خیال تو وہ پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے اس وقت اگر ہم اوورال بات کریں تو جسٹس طارق جہانگیری کا معاملہ 3 مختلف فورمز پر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو اس معاملے کو 21 اکتوبر تک ملتوی کیا گیا تھا. پھر سندھ ہائی کورٹ میں بھی لیٹیگیشن تھی. پیرالل کراچی یونیورسٹی کی جانب سے جو سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے درخواستیں خارج کی تھی، اس کے کانسیکوینسز میں جسٹس جہانگیری کی ڈگری منسوخ کر کے ایک ڈیکلریشن کا لیٹر بھی جاری کر دیا تھا. تو اس لمحے جب ہم بات کر رہے ہیں جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری جو ہے وہ منسوخ ہے، اور اس کے بعد پھر ایک 18 اکتوبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے. تو بہرحال وہ جو فیصلہ تھا سندھ ہائی کورٹ کا، اس کے خلاف جسٹس جہانگیری کی جانب سے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی گئی تھی، اور یونیورسٹی کی جانب سے جو ڈگری منسوخ کی گئی تھی اس کو چیلنج کیا گیا تھا. اس درخواست پر آج ہی پہلے اعتراضات لگے، اور اس کے بعد اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ کل کے لیے وہ درخواست جو ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے، جہاں یونیورسٹی کی جانب سے جو ڈیکلریشن تھا جاری کیا گیا تھا ڈگری منسوخ کرنے کا، اس کو چیلنج کیا گیا تھا. تو اب ایک تو اس معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ کے سامنے سے 2 بنیادی سوالات ہیں کہ کیا ایک ہائی کورٹ اپنے ہی جج کے خلاف رٹ میں جا کر
جوڈیشل اختیارات واپس لے سکتی ہے یا نہیں یہ طے کرنا ہے. لیکن جہاں جج کو عہدے سے برطرف کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اس کے لیے پورے ملک میں ایک ہی واحد فورم ہے جو کہ ایک آئینی فورم ہے آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت, جسے سپریم جوڈیشل کونسل کہتے ہیں. اس کا اجلاس جو ہے وہ آج بھی دوران سماعت ہی ہمیں معلوم ہوا, جیسے جمال مندوخیل نے بتایا کہ ہمیں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو 18 اکتوبر کو اجلاس ہے وہ بلا لیا گیا ہے. اب 18 اکتوبر کا اجلاس جو ہے وہ جسٹس جہانگیری کے حوالے سے خاصا اہم ہے, کیونکہ پبلک نشر کے پلیٹ فارم پر ہم پہلے رپورٹ کر چکے ہیں ایکسکلوزیولی کہ اس سے قبل بھی ایک جعلی ڈگری کا معاملہ جو ہے وہ شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ہوئی تھی. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک سینئر جج رائے دیتا ہے پہلے کہ کیا کاروائی بنتی ہے یا نہیں, ریکارڈ کا جائزہ لے کر. اس پر سپریم جوڈیشل کونسل کے ایک سینئر رکن کی جانب سے یہ رائے دے دی گئی تھی کہ جسٹس جہانگیری کے اس معاملے پر کوئی کاروائی انیشیٹ نہ کی جائے, یہ اس میں کوئی سبسٹنس ایسا نہیں ہے. تو اس کے باوجود بھی چیف جسٹس نے یہ معاملہ جو ہے التوا میں ڈال دیا تھا. اب 18 اکتوبر کو یہ دیکھنا ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے کیا کراچی یونیورسٹی کی جانب سے ڈگری منسوخ کر کے سپریم جوڈیشل کونسل سے بھی رجوع کیا گیا ہے, یا پھر وفاقی حکومت جو ہے اس نے کوئی ریفرنس دائر کیا ہے, یا کوئی نئی شکایت دائر ہوئی ہے. وسیم مجھے یہ بتائیں, مقدی گل دسو, اس ساری ڈیولپمنٹ سے جو آپ کو آج تک نظر آئی ہیں, کیا کہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جسٹس جہانگیری صاحب کی مشکلات کم ہو گئی یا ہو جائیں گی؟ کچھ ایسا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے, اگر موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو ان کے جو عدالتی اختیارات بحال ہوئے ہیں تو ہائی کورٹ کی جانب سے کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے. کل وہ نہ صرف اپنے سنگل بینچ میں بلکہ ڈویژن بینچ میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمات کی سماعت کرنے جا رہے ہیں. لیکن یہ تو ریلیف جو ہے وہ عبوری ہے. اصل فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل سے ہوگا اور وہ 18 اکتوبر کو. 18 اکتوبر از دا کی ڈے جو فیصلہ کرے گا. جو 18 اکتوبر کو بھی معاملہ ٹیک اپ والے جانب وہ بابا وہ ایک حوالے سے وہی ہے نا کہ ڈیٹ از کہ اس کے بعد ہی آپ کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کس طرح صورتحال بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, سو وی ہیو ٹو ویٹ. تو اٹس ناٹ مکمل ریلیف کی بات نہیں ہے ابھی. عبوری ریلیف آپ ضرور سمجھ سکتے ہیں. چلیں بالکل ٹھیک ہے. اچھا انور صاحب, ویسے تو ایک نیا ٹرینڈ بھی ہو جائے گا کہ ڈگریوں کی ویریفیکیشن جب پولیٹیشینز کی ہوئی تو یہاں بھی ہونی چاہیے. ویسے تو مجھے سمجھ نہیں آئی, میں گیا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا لائسنس لے کے, جی وہ میں ملتان سے یہاں آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ایک تو ہم نے لسٹ فائنل کر دی ہے 6000 لوگوں کی, کچھ لوگوں کی کیونکہ الیکشن ہونے والے ہیں, تو آپ لگتا ہے کسی کی 2 نمبری کے ساتھ یہاں آ رہے ہیں, کسی کو فیور کرنے, تو لہٰذا آپ نہیں. دوسرا, آپ اپنی ڈگری ساری ویریفائی کرا کے ہیں. تو جب یہاں تک ڈگری ویریفیکیشن ہے تو معاملہ جو ہے وہ اگلے لیول تک بھی ہونا چاہیے کہ یہاں تک نوبت نہ پہنچے کہ جب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہو یا جب آپ آ رہے ہوں تو اسی دوران ہی میں یہ تو آپ کی رائے ہوگی نا. تو میں تو فی الحال جو ہے یعنی فیصلے کا منتظر ہوں. آپ کی بڑی مہربانی, میں آپ کے علم سے ابھی آپ پروگرام سے خدا حافظ کریں. ایک منٹ, اس پہ نہیں آ رہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں باقاعدہ آپ کے علم سے رجوع کرنا چاہتا ہوں. ٹائم ختم ہو گیا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بار بار ڈگری ویریفائی مختلف فورم پر رہے نا, بار کے ممبر رہے, پھر وہ جج بنے, تو ڈگری ویریفائی ہو چکی نا. تو اس وقت کیا کراچی آئی پرومس آن کیمرہ کہ میں آپ کے علم سے رجوع کرنا چاہتا ہوں. چلیں جی, میرا علم کہتا ہے کہ وقفہ لے لینا چاہیے. کل ملاقات ہوگی. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. یہ وقفہ یہ ہم کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ ناظرین.